یاد رکھے آج ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے، ہر بندہ کہتا ہے سکون نہیں ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا ڈاکٹر صاحبان کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی بڑے صاحب سے پوچھتے ہیں، افواج کرام سے ایک بات پوچھتے ہیں جی اب سب کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن پھر بھی دل اداس ہے، پریشان ہے، پھر بھی دل نہیں لگ رہا، سب کچھ ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی ایک وجہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو زیادہ گناہوں کی وجہ سے بندے پہ پھر اداسی چھا جاتی ہے۔ تو دلوں کا قرار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا قرار اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے کہ دلوں کو قرار ملتا ہے۔ جس شریف میں آتا ہے کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ دل کو جو زنگ لگتا ہے اس کے اترنے کے بارے میں فرمایا گیا کہ یا اس کو قرآن پاک کی تلاوت اتارتی ہے یا اللہ کا ذکر اتارتا ہے، یا کسی ولی کامل کی نگاہ سے اس کا کیا جا سکتا ہے۔ تو آج ہر دل زنگ آلود ہے، ہر قرآن نے بھی کہا نا کہ دلوں کا جو زنگ ہوتا ہے اس کے بارے میں، تو ہر دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ اللہ کے ذکر سے اترے گا۔ اور کلمہ طیبہ اس کے تو بہت سارے فوائد لکھے علماء نے، فرمایا جو پیدا ہوا تو جس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اگر فوت ہوئے وقت بھی اس کو کلمہ طیبہ کی دولت نصیب ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو کلمہ طیبہ پڑھنے سے اس کی برکات بہت زیادہ ہے۔ ویسے بھی ہمارے ختم الانبیاء شریف کے علاوہ بھی ہمیں جناب والا یہ کلمہ طیبہ اور ذکر و اذکار کرنے چاہیے۔ دوسری بات کلام، ہم نے سورہ میاں محمد باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرفانہ کلام ہمارے ہاں بڑا پسند کیا جاتا ہے بزرگان دین کے کلام کو۔ یاد رکھیں بات کرتی ہے فقط قانون کے چسکوں کے لیے سنے جاتے ہیں، تو فقط قانون کے چسکوں کے لیے نہیں۔ میاں محمد باقر صاحب نے اس لیے نہیں لکھے کہ ہم ایک دو مرتبہ سنے کلام اور واہ واہ کریں اور چپ ہو جائے، نہیں۔ میاں محمد باقر صاحب نے اس کلام پہ پوری تحقیق ہے۔ میں آپ کو بات عرض کروں، جو لوگ میاں محمد باقر صاحب کی سیرت سے واقف ہیں، میاں محمد باقر صاحب کو صرف خالی شاعر نہیں تھے، میاں محمد باقر صاحب بہترین عالم دین تھے اور آپ جمعہ پڑھاتے تھے۔ آپ ان کی تاریخ دیکھیں، جناب والا بہت بڑے جید عالم دین تھے حضرت میاں محمد باقر صاحب رحمۃ اللہ۔ بھائی ہم اگر دین سے دور ہیں، ہمیں کلمہ اگر پڑھنا کوئی نہیں آتا، اگر ہم دین کی جو فرائض علوم ہیں ان سے واقف ہیں تو یہ ولیوں کے نام پہ ہم صرف دھندا کر رہے ہیں، ان کا نہیں۔ اگر ہم دوسرا اگر ان کے شعر سن رہے ہیں تو کتنے درد ہے ان کی شعروں میں، اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی میاں محمد باقر صاحب کے کلام میں اتنا اثر ہے۔ ہمارے گھر باتوں میں اثر کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ میاں محمد باقر نے دل سے لکھا تھا۔ تو اباب ذکر صرف ان بزرگوں کے کلام کو چسکے کے لیے نہیں بلکہ ان کو دلوں میں اتاریں گے نا جب تو انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی۔ تو میاں محمد باقر صاحب نے کیسی باتیں ہمیں بتائی اور کس طرح بتائی، اور پوری دنیا میں ہمارے میاں محمد باقر صاحب کا صوفیاء کے طور پر پوری دنیا میں میاں محمد باقر صاحب کا نام بہت معروف و مشہور ہے۔ اباب ذکر بزرگان دین، ہم میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، ہم بزرگان دین کو مانتے ہیں ان کی نہیں مانتے۔ جب ہم ان بزرگان دین کی مانیں گے نا تو اس وقت ہماری بگڑی مان جائے گی۔ اب اس وقت ہمارا کام بن جائے گا جب ان کی مانیں گے، ان کو ماننے سے نہیں بلکہ ان کی ماننے سے کام بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین کا صدقہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ خصوص ڈاکٹر صاحب کی بات